امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی مذمت کریں اور بتائیں کہ یہ کام جانوروں اور احمقوں کا ہے۔ دنیا حق تعالی کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے کبھی اس پر نظر نہیں کی۔ میں نے تمام دنیا پر نظر ڈالی، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبوب چیز کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیوں اور اچھے کاموں سے محبت کروں تاکہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائیں اور مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جب نفس کی ہر خواہش مان لے گا تو یہ تجھے حرام اور سخت کاموں کی طرف بلائے گا۔ اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیق پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ظالم کی موت پر ملول ہونا ظلم میں شامل ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن پہلے دن کے ہلال کی طرح ہو جائے، تب بھی یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تا وقت یہ کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لمس، بصر، سمع اور ذوق کے حواس پیدا کیے ہیں، پھر اس کے لیے عقل تخلیق فرمائی۔ وراء العقل ایک دوسرا مرحلہ بھی ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کھل جاتی ہے، اس سے وہ دیکھتا ہے غیب کی چیزوں کو اور جو کچھ مستقبل میں ہے اور دوسرے امور کو، لیکن عقل ان چیزوں سے معزول ہے۔ نیک عورت اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ امور دنیا سے۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ بچے کو بار بار ٹوکنے اور سزا دینے سے وہ بے شرم بن جاتا ہے اور اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ مہمان کے آگے کم کھانا پیش کرنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ پیش کرنا تکبر ہے۔ حقیقت تک پہنچ ہی سچا علم ہے۔ وحی کا علم
جو اللہ اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا تھا سچا علم ہے۔ برے کو دوست بنانے والا معصیت سے، بری جگہ جانے والا تہمت سے، اور زیادہ بولنے والا ندامت سے بچ نہیں سکتا۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ جب گناہ گار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے 3 مرتبہ اس کی آواز کو روکتے ہیں۔ جب پھر پکارتا ہے اور فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے؟ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا اسے اور کوئی بخشش سے نوازنے والا نہیں، لہٰذا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکن نہ رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو، اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ امام غزالی کا فرمان ہے، جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ فلسفے کی ابتدا انسان کو دہریت کی طرف لے جاتی ہے اور انتہا واپس اللہ کے پاس لے آتی ہے۔ ابتدائی فلسفہ دان محض سوالوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ لا حاصل گفتگو کے اور بہت سے مواقع ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب سے خود ہی ان کو جواب مل جائے۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہے جو کہ اس کی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی کو جائیداد پر، کسی کو تجارت پر، کسی کو اپنے ہنر پر فخر اور غرور ہے، اور کوئی اپنی صحت اور تندرستی پر نازاں ہے۔ غرض ایک مخلوق دوسری مخلوق پر تکیہ کیے بیٹھی ہے۔ میں نے آیت پڑھی کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اب میں نے مخلوق کی جگہ
خدا پر بھروسہ اور توکل کر لیا ہے۔